اللہ اکبر، عجیب بات ہے. سوچئے گا اگر حضرت یوسف کی زیارت کرتے ہوئے خواتین مصر اپنی انگلیاں کاٹ دیں اور تکلیف نہ ہو، تو جو علی کے چہرے کو دیکھ رہا ہو اس کی انگلیاں اپنی اگر تلوار علی سے بھی کریں تو کہاں تکلیف ہوگی؟ صلوات پڑھے. بات واضح ہو رہی ہے. مولا سے کہتا ہے مولا میں نے چوری کی ہے. امام نے ساری شقیں بیان کر دی مگر ہر شق پر کہتا ہے ایسا ہی ہے، بالکل ایسا ہی ہے. امام پر حجت تمام کر دی. بہت غور کیجئے، جب پہلا امام بغیر حجت کے حد جاری نہیں کرتا تو آخری امام حجت کے بغیر سزا کیسے دے گا؟ نادان جو کہتے ہیں کہ مولا امام زمان ہاتھ میں تلوار لے کر آئیں گے، تلوار ان کے لیے جو لائق تلوار ہوں گے اور پیار ان کے لیے جو پیار کے لائق ہوں گے. ابھی تو ہمیں دیکھنا ہے کہ ہم کس کی طرف جا رہے ہیں، امام کی تلوار کی طرف جا رہے ہیں یا امام کے پیار کی طرف جا رہے ہیں. مولا کائنات نے جب پوری طرح معلومات اس سے بیان کروا لی پھر فرمایا قمبر اچھا تلوار لے کر ہی آ جا. تلوار لگانے کے بعد امام نے اس کی 4 انگلیاں کاٹی. بہت اور یہ 5 میں کیوں نہیں کاٹتے کہ آخر کبھی تو ٹھیک ہوگا، توبہ کرے گا، اسے کاملی تو کرنے ہوں گے. تو کبھی غور کیجئے، انسان اگر اپنے انگوٹھوں کو استعمال کرنا چاہے تو ان 4 کے بغیر گزارا ہو جاتا ہے، لیکن ان 4 کا اس کے بغیر گزارا نہیں ہوتا. کچھ تو خدا نے خاص رکھا ہے کہ 4 انگلیاں اور ہیں، 5واں انگوٹھا اور ہے. یہ الگ بات ہے کہ علماء کہتے ہیں آدم علیہ السلام کے زمانے میں جب خدا نے انوار پنجتن کو آدم کے ذریعے سے دنیا میں بھیجنا چاہا تو صلب میں نہیں رکھا تو آدم کے دائیں ہاتھ میں رکھا اور ایسے رکھا کہ ہر ایک نور کو الگ الگ انگلی میں رکھا. نور حسین ابن علی کو انگوٹھے میں رکھا کہ قیامت تک حسین کا ہی سکہ چلنا تھا کہ جتنے ووٹ سب کے سب حسین تلوار پڑے ہو. امام سے آ کر کہتا ہے مولا میرے ہاتھ کاٹ دیجئے، یعنی ہاتھ انگلیاں کاٹ دیجئے. امام نے اس کی 4 انگلیاں کاٹی ہیں. 4 انگلیاں اب دونوں ہاتھوں کی انگلیاں کٹ گئیں. اپنے دونوں انگوٹھوں سے یہ تھامے ہوئے اپنی آبا کے دامن کو کٹی ہوئی انگلیاں جھولی میں پڑی ہیں اور پھر چلا ہے بازار کی طرف. منافق تو ہمیشہ ہی انتظار میں رہتے تھے کوئی علی والا نکل آئے، علی کے گھر سے روتا ہوا. انتظار میں رہتے تھے کہ کوئی تو ہاتھ میں ملے ایسا مومن جس کو علی کے خلاف استعمال کریں. اس کو بھی منتظر تھے. اچھا تمہاری انگلیاں بھی کاٹ دی. علی نے تمہارا بھی خیال نہیں کیا. کیسے علی ہیں؟ منافق علی کو برا کہتا تھا، مومن علی کی تعریف کر رہا تھا. میں سوچتا تھا انگلیاں جس کی کٹی ہیں وہ تعریف کر رہا ہے، جس کی نہیں کٹی ہیں وہ برا کر رہا ہے. کچھ تو فرق ہے. وہ کیجئے گا جو ماتم کر رہا ہے وہ مولا کو اچھا کہہ رہا ہے، جو ماتم نہیں کر رہا ہے وہ مولا کو برا کہہ رہا ہے. یہ پرانا مزاج ہے. انگلیاں ہماری کٹتی ہیں، تکلیف تمہیں کیوں ہوتی ہے؟ اللہ اکبر. منافق کا اپنا کام ہے، اسے اپنا کام کرنے دیجئے. آپ کا اپنا کام ہے، آپ اپنا کام کیجئے. آپ کو اس سے کیا مطلب ہے کوئی کیا کہتا ہے؟ آپ سوچئے آپ کیا کہتے ہیں. اس لیے کہ مانیں گے تو سب، البتہ کچھ مر کر مانیں گے، کچھ مان کر مر رہے ہیں. تو انسان غور تو کر لے، مرنے کے بعد تو ماننا ہی پڑے گا. اب کیا پتا کس نے کیسے مانا، آخر وقت میں کس نے کب مانا، یہ الگ مسئلہ ہے. لیکن مولا کا چاہنے والا مولا کو مان رہا ہے. انگلیاں کٹنے کے بعد بھی مولا کی تعریف کر رہا ہے. آؤ لوگوں میں دکھاؤں تمہیں میری یہ انگلیاں اس نے کاٹی ہیں جو عین عدل الہی ہے، اس نے کاٹی ہیں جو عین اللہ ہے، لسان اللہ ہے، ید اللہ ہے، محمد کا برادر ہے، فاطمہ کا شوہر ہے، حسنین کا پدر ہے، ائمہ کا باپ ہے، قسیم الجنت والنار ہے. میں حیران تھا ایسی مجلس فضیلت تو کبھی دیکھی نہیں.
ارے خون کا ماتم اور ہے اور طہارت خون اور ہے۔ اللہ اکبر، اس کی 4 انگلیاں مولا نے کاٹی ہیں، مولا نے کاٹی ہیں، تعریف کر رہا ہے مولا کی۔ پورے کوفے کی گلیوں میں واقعہ مشہور ہو گیا، ایھا الناس آؤ دیکھو اسے کہتے ہیں علی۔ دنیا کیا سمجھے گی؟ روٹی کھا کے تعریف کرنا تو کتوں کو بھی آتا ہے۔ انگلیاں جس کی کاٹ دے وہ تعریف کرے، یہ کہاں ملے گا؟ اللہ اکبر، غور کیجئے گا، یہ تو طریقہ ہے نا۔ آپ کسی نجس حیوان کو روٹی ڈالتے ہیں تو وہ زبان تو ہلاتا ہے، دم تو ہلاتا ہے نا۔ یہ عجیب ہے مولا کے چاہنے والے، انگلیاں کٹنے کے بعد بھی مولا کی تعریف کر رہے ہیں۔ اور جب مولا تک خبر پہنچی اتنا خون بہ چکا، بیچارہ کہیں گر پڑا ہوگا۔ یہ راوی کا بیان ہے، میرا بیان نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے راوی کو یہ دکھائی دیا ہو، ورنہ جس کے لیے علی کی نسبت ہو وہ گرتا کہاں ہے؟ یہ راوی نے بیان کیا ہے، اور راوی جانے اور روایت جانے، ہم تو وہی بیان کر رہے ہیں جو ہمارا نسب بیان کر رہا ہے۔ یہ انگلیاں کٹنے کے بعد امام کا خبر پہنچی، امام نے اسے بلوا لیا، اور بلوایا عجیب ہے، گیا تھا اکیلا، آیا حسنین کے ساتھ ہے۔ اب تو پتا چلا مسجد حسنین میں جب آتے ہو تو کون بلاتا ہے؟ سلوات پڑھے۔ ایک طرف سے امام حسن، ایک طرف سے مولا حسین، دونوں شہزادے لے کر آئے ہیں بابا کی خدمت میں، اور مولا کے پاس آیا۔ مولا مسکرا کے فرماتے ہیں میری تعریف کیوں کر رہا ہے؟ میری تعریف کیوں کر رہا ہے؟ کہتا ہے آپ کی تعریف نہ کروں تو کیا آپ کے دشمن کی تعریف کروں؟ امام پھر فرماتے ہیں مسکرا کے، مگر میں نے تمہاری انگلیاں کاٹ دی ہیں۔ کہتا ہے آپ نے اتنا بڑا مجھ پر احسان کیا ہے کہ میں جتنی تعریف کروں آپ کی کم ہے۔ آپ نے مجھ پر احسان کیا ہے، کیا احسان کیا ہے؟ کہ آپ نے خدا کی عدالت سے پہلے مجھے اتنا پاک کر دیا کہ اب جاؤں گا تو علی والا پاک اور پاکیزہ بن کے جاؤں گا۔ آپ نے مجھ پر اتنا بڑا احسان کیا ہے کہ میں آپ کی تعریف نہ کروں تو کس کی تعریف کروں؟ اللہ اکبر۔ امام نے اس کی محبت کو مشاہدہ فرمایا، غور کیجئے گا، محبت کو مشاہدہ فرمایا۔ امام نے اس کی کٹی ہوئی انگلیوں کو اس کے مقام قطع پر رکھا، اور اپنے ابا کے دامن کو اس کے زخمی ہاتھ پر رکھا، اور آپ نے جیسے ہی اپنے ابا کے دامن کو ہٹایا ایسی انگلیاں جڑی ہوئی تھی جیسے کٹی ہی نہ تھی۔